الباطل إن الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ وتم برہانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی عبد السلام حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ سرور کون و مکان سید انس و جاں شاہ حسینہ بے کسوں کے کس بے سہارا کے سہارا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد احباب وقار آج کے جمعۃ المبارک میں غزوہ فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس حق پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب وقار اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام دیا ہے یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے یہ بڑی محنتوں سے پہنچا ہے. اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اور امت آج بھی اس دین کے ساتھ اسی طرح پیار کرتی ہے جس طرح پیار کرنے کا حق ہے. اور آج بھی دین پر اپنی جان دینا یہ امت کا احساس ہے. اور کفر اسی بات سے تو پریشان ہے کہ ان میں وہ کون سا جذبہ ہے کہ نہتے مسلمان نہ ان کے پاس اسلحہ ہے نہ اس کے پاس جنگ کا ساز و سامان ہے پھر بھی اسلام پر جان نچھاور کرنا سعادت سمجھتے ہیں. اور یہ جذبہ وہ مختلف طریقوں سے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا موجود ہے وہ اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کرنا سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے. اور اسلام کی تاریخ میں فتح مکہ کو ایک بہت بڑا مقام ہے فتح مکہ کا. اور کیونکہ کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے جس کی بنیاد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلا گھر وضع جو بنایا گیا للناس لوگوں کے لیے یعنی اللہ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے. یعنی روئے زمین پر اللہ کی عبادت کعبۃ اللہ سے پہلے کوئی روئے زمین پر کوئی عبادت کی وہ جگہ نہیں تھی. کعبۃ اللہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا. اور یعنی اس کعبۃ اللہ کی بنیاد اللہ کی خالص توحید پر رکھی گئی.
اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آتا ہے تو اس کعبۃ اللہ کو اٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کعبۃ اللہ کی جب تعمیر فرما رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے دعا فرمائی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم نے تیرا گھر تو بنا دیا ہے، اب ہماری محنت کو تو قبول فرما۔ اور پھر وہاں پہ انہوں نے ایک بڑی ہی شاندار دعا فرمائی، اور وہ دعا قرآن پاک میں موجود ہے۔ انہوں نے دعا کی، اور دعا کرنے والے خلیل اللہ ہیں اور آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ہم نے تیرا گھر تو بنا دیا، تیرے گھر کو ہم نے تعمیر تو کر لیا، اب اس گھر میں اپنا وہ رسول بھیج جو اس گھر کو پاک کرے اور اس کے رہنے والوں کو علم و حکمت دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور انہوں نے دعا کی، اور اس دعا کی قبولیت ہمارے آقا کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اور پھر ہزاروں سال کے بعد وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ اس دعا کو قبولیت دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین یعنی سرزمین حرم اور مکہ کی سرزمین پہ اللہ رب العالمین پیدا فرماتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سرزمین مکہ میں حضور پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی گزرتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ صادق اور امین کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کے معاملات، آپ کی زندگی کے ہر گوشے سے وہ واقف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ نے خود فرمایا، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ، فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ کس بنیاد پر نبوت کا اعلان کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دیجئے کہ میں نے جو اپنی زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، کیا یہ زندگی نبی کے سوا کوئی اور گزار سکتا ہے؟ یہ عمر، اس عمر کا گزارنا، اور 40 سال میں نے تمہارے ساتھ گزارے، اور جس معاشرے میں تم رہے اسی معاشرے میں میں رہا، اور جس معاشرے میں شراب، جوا، ہر برائیاں سرایت کی ہوئی تھی اور بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، ان سب خرافات کے باوجود میں نے نہ ہی کبھی کسی بت کے سامنے سر جھکایا، اور نہ ہی کسی شراب خانے میں گیا، اور نہ ہی کسی برائی کے قریب گیا۔ تو اندازہ لگا لو کہ تمہارے معاشرے میں رہتے ہوئے اگر کسی نے اپنے دامن کو اس طرح محفوظ رکھا ہے، وہ کوئی عام نہیں، وہ اللہ کا نبی ہی تو ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زندگی کی مثال دی، اور جب اللہ کی توحید کا ان کو پیغام سنایا، تو وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مقام کے معترف ہیں، ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کی وہ تعریف کرتے ہیں، لیکن وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اپنے تو اپنے، بیگانے تو بیگانے، اپنے بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہ کون سی وہ ظلم و تشدد ہے جو انہوں نے کیا نہ ہو؟ ہر حربہ انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے استعمال کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرأت اور استقامت کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ ہر تکلیف اٹھاتے رہے، اور پھر اللہ کا جب پیغام آتا ہے، وہی سرزمین حرم جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، نبی پاک کا پورا خاندان اور صحابہ کرام نسلوں سے، صدیوں سے آباد ہیں، وہی مکہ ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے ہیں، اور کفار مکہ یہ نہیں کہ اب
ان کے ظلم و تشدد رک جاتے۔ اب تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ تھا، وہ خاموش بیٹھتے، لیکن نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عرصہ مدینہ میں رہے، ان کی شرارتیں، ان کے ظلم و تشدد، وہاں بھی انہوں نے حضور کو چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ پھر غزوہ بدر کی صورت میں حضور سے جنگ کرتے ہیں، احد کی صورت میں اور خندق کی صورت میں جنگ کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہر طرح سے انہوں نے ستایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ذرا بھی ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، اور انہوں نے اسلام پر ثابت قدمی اختیار کی۔ اور جب بھی امن کی بات آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی طرف ہاتھ بڑھایا، صلح کی بات آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا، ان کے ساتھ معاہدے کیے، انہوں نے ہر معاہدے کو توڑا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی معاہدے کو نہیں توڑا۔ اور اس میں سب سے بڑا معاہدہ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہے، اور جس معاہدے کی شکیں آج بھی بندہ پڑھتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر شرائط کو مانا۔ اور حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی چاہتے تو مکہ پر حملہ کر سکتے تھے، آپ کے ساتھ ایسے صحابہ موجود تھے، اور عروہ بن مسعود ثقفی کا وہ قول موجود ہے کہ جب عروہ کو کفار مکہ نے سفیر بنا کے بھیجا، فرمایا عروہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کر کے آؤ۔ عروہ جب واپس آتے ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی باتیں بتاتے ہیں، کبھی نبی پاک کی بات کرتے ہیں، کہیں صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ تو کفار مکہ کہنے لگے اے عروہ، ہم نے تو تجھے بڑا دانا انسان سمجھ کے بھیجا تھا، ہم نے تو تجھے بڑا زیرک انسان سمجھ کے بھیجا تھا، تجھے ہم بڑا دانشور سمجھتے تھے، تو کیسا سفیر بن کے گیا ہے؟ جب سے تو سفارت سے واپس آیا ہے باتیں رسول اللہ کی کرتا ہے، باتیں صحابہ کی کرتا ہے، تو دیکھ کے کیا آیا ہے؟ اس نے کہا وفدت علی ملوکہم وفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ فرمایا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، میں نے کسرا کا دربار دیکھا، میں نے کیسر کا دربار دیکھا، میں نے نجاشی کا دربار دیکھا۔ کہا جو تعظیم، جو تکریم، جو عزت نبی پاک کے صحابہ حضور کی کرتے ہیں میں نے کسی کو نہیں کرتے دیکھا۔ اور اس نے یعنی کہ عروہ بھی مان گیا، اور اس عروہ نے کہا اے کفار مکہ، یہ اپنے ذہن سے یہ خبط نکال دو، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کو شکست دے دو گے، حضور تک پہنچ جاؤ گے۔ فرمایا جو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، جو صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے مس ہونے والے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، کیا وہ تمہیں رسول اللہ تک پہنچنے دیں گے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے دیں گے؟ فرمایا یہ جنگ کا ذہن نکال دو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لو۔ اور پھر وہاں پہ صلح ہوتا ہے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک بڑی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ عروہ بن مسعود ثقفی اور سہیل بن عمر اور وہ جو صلح کا معاہدہ لکھواتے ہیں ان میں یہ شرائط رکھتے ہیں کہ 10 سال تک فریقین آپس میں کوئی جنگ نہیں کریں گے، 10 سال تک آپس میں صلح ہوگا اور 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرط کو بھی مانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ چاہتے ہی امن تھے، میرے آقا اہی امن کے علمبردار، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرط کو بھی مانا۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے آئے تھے، فرمایا اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے۔ اب دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عمرہ کے ارادے سے آئے ہوں اور مکہ سے صرف 3-4 میل کے فاصلے پر ہوں اور ان کو روک دیا جائے اور کوئی مقصد جنگ کا نہ ہو، صرف کعبۃ اللہ کی زیارت ہو۔ اب کفار مکہ کو دیکھو کہ مکہ کی زیارت ہر کوئی کر سکتا ہے، مکہ میں ہر کوئی آ سکتا ہے، لیکن اگر کعبۃ اللہ کے دروازے بند ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر بند ہیں۔ اب ان کے لیے انہوں نے پابندی لگائی کہ نہیں آ سکتے، باقی ہر ایک آ سکتا ہے، مشرک آ سکتے ہیں، کافر آ سکتے ہیں، یہودی آ سکتے ہیں، عیسائی آ سکتے ہیں، لیکن نہیں آ سکتے تو مسلمان نہیں آ سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سال مسلمان عمرہ بھی نہیں کریں گے اور بغیر عمرہ کیے جائیں گے، اور اگلے سال یعنی جو آئندہ سال ہے اس میں آئیں گے، اور آئیں گے بھی صرف 3 دن کے لیے، 3 دن مکہ میں رہیں گے، عمرہ کریں گے اور 3 دن کے بعد واپس جائیں گے، اور ساتھ کسی قسم کا اسلحہ بھی نہیں لائیں گے۔ اور یہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو بھی مان لیا۔ انہوں نے تیسری شرط یہ رکھی، اور اس پر تو بڑے بڑے صحابہ گھبرا اٹھے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ مکہ میں سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا نا
تو مدینے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اسے واپس لوٹایا جائے، اسے واپس مکہ کیا جائے۔ اب اندازہ لگائیں یہ کتنی، اور مکہ میں یعنی مسلمان بندہ مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ جائے اور مسلمان ہونے کی پاداش میں اسے مدینہ مکہ کافروں کی طرف واپس لوٹایا جائے، تو اس پہ کفار کتنا ظلم کریں گے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ انسان کی سوچ بھی یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ شرط انہوں نے رکھی، اور انہوں نے دوسری بات یہ کی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مدینہ کا باشندہ مکہ آئے گا نا تو مسلمان کسی بھی صورت میں سے واپس کرنے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شرط کو بھی مانا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا، یقیناً اسلام کے پاس تلوار بھی ہے لیکن وہاں نبی پاک کا کردار بھی ہے، ہاں نبی پاک کا کردار بھی ہے، تلوار بھی وہاں اٹھی ہے جہاں ضرورت پڑی ہے۔ ہاں یہ بات نہیں کہ کوئی یہ کہے جی اسلام میں تلوار نہیں ہے، نہیں، مسلمان مجاہد بھی ہوتا ہے، ہاں مسلمان غیرت مند بھی ہوتا ہے، یہ بات نہیں یہ کہیں جی اسلام امن جب ظلم اٹھے گا تو کیا ظلم کو زبان سے نہیں روکا جاتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ظلم کو روکنے کے لیے تلوار اٹھائی جاتی ہے، اور میرے آقا نے تلوار اٹھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا اور امت کو بتا دیا۔ آج کوئی جہاد کی بات کہے نا کہ جہاد کی بات نہیں ہوگی تو پھر میرے آقا کی زندگی تو ختم ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر نہیں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد میں نہیں آئے، نبی پاک خندق میں نہیں آئے، تبوک میں نہیں گئے، نبی پاک نے غزوہ حنین نہیں لڑا، نبی پاک حدیبیہ میں نہیں آئے، غزوہ فتح مکہ نہیں فرمایا۔ یہ نبی پاک کی جنگیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور امت کو بتایا کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے نا تو پھر تلوار سے ظلم کو ختم بھی کیا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایسی شرائط کو مانا، اور جب صلح کا معاہدہ لکھا جا رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کا معاہدہ لکھ رہے ہیں، تو الفاظ یہ تھے کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قریش مکہ، یعنی یہ معاہدہ الی بین قریش مکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ لکھے کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان ہے۔ اب سہیل بن عمر نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو پھر یہ ساری جنگیں ہی نہ کرتے، تو لہٰذا آپ یہ لفظ رسول اللہ مٹا دیں، آپ لکھیں محمد بن عبداللہ۔ اب دیکھو نا یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، تو کیونکہ مولا علی تھے وہ کہتے ہیں، مولا علی نے کہا یا رسول اللہ جس زبان سے آپ کو رسول اللہ مانا ہے کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ علی اس ہاتھ سے آپ کا نام مٹا دے؟ تو پھر نبی پاک یہ ان کا ایمان تھا، حالانکہ نبی پاک کا حکم بھی تھا لیکن انہوں نے ایمان کو، یعنی کہ ایمان ایسا ہی ہونا ہے، ایمان ایسا ہی ہوتا ہے، ایمان اپنے وہ کہتے ہیں نا ایمان اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے۔ عشق تھا نا ان کو رسول اللہ سے، عشق جو ہوتا ہے وہ عشق کے فیصلے دلیر رہنا ہوتے ہیں، بزدلانہ نہیں ہوتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں وہ آپ نے حضور کا نام مٹایا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی محمد بن عبداللہ لکھا، ان کی یعنی ایسے ہٹ درمیوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے وہ معاہدہ لکھ دیا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اس میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ جو قبائل مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے تو وہ امن میں مسلمانوں کے ساتھ شمار ہوں گے، اور جو کفار کے ساتھ ہوں گے تو وہ انہی کے ساتھ، یعنی کہ وہ قبیلوں میں سے جو جس کے ساتھ اپنے آپ کو الحاق کرنا چاہے تو وہ امن میں انہی کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی کسی قسم کی زیادتی اور جنگ نہیں کی جائے گی۔ تو اب مکہ میں دو قبیلے ایسے تھے، ایک کا نام تھا قبیلہ بنو بکر اور ایک کا نام تھا قبیلہ بنو خزاعہ۔ اب یہ جو قبیلہ بنو خزاعہ تھا نا، انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم حضور کے ساتھ ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے زمانے جاہلیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ساتھ بھی معاہدہ کیا تھا، تو انہوں نے وہ معاہدہ حضور کو دکھایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمانے جاہلیت میں معاہدہ ہوا ہے نا ہم آج بھی اس کے محافظ ہیں، یعنی جاہلیت کی باتیں دیکھو کہ حضور نے فرمایا جو جاہلیت میں ہوا ہم اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا۔ اب یہ ان کی آپس میں زمانے جاہلیت میں کفار یعنی قبیلہ بنو خزاعہ اور قبیلہ بنو بکر کی آپس میں کوئی دشمنی چل رہی تھی، تو ابھی یعنی صلح حدیبیہ کے معاہدے کو 21 مہینے گزرے تھے، تو اب کفار مکہ کے اندر اور اسی طرح بنی بکر کے اندر یہ بات ہے کہ سارے قبائل آپس میں بڑے پرامن طریقے سے اپنے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جنگ اب 10 سال تک ہونی نہیں ہے کسی کو خطرہ ہو، تو اب وہ اپنی اپنی زندگی اپنے اپنے معاملات میں مصروف ہیں۔ تو اب کفار مکہ کے ساتھ قبیلہ بنو بکر ساز باز کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ تھے نا انہوں نے قبیلہ زمانے جاہلیت میں ہمارے ساتھ جنگ کی تھی، ہمارے لوگوں کو قتل کیا تھا، لہٰذا آج موقع ہے کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں بڑے امن سے رہ رہے ہیں،
تو ہم اچانک پر حملہ کر دیں گے تو ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے۔ اب وہ قریش کے لوگوں کے ساتھ مل کر یہ معاہدہ کرتے ہیں، یعنی ساز باز کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اب کفار مکہ بھی اس بات پر، اور کیونکہ اسی سال میں غزوہ موتا ہوا تھا، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ، جس میں حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ، یہ 3 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور حضرت خالد اس لشکر کو رومیوں سے بچا کر لائے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہاں پر ان کے بڑے 3 جرنیل صحابہ شہید ہو گئے، اب مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکیں، لہٰذا ہم صلح کے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں اور ہم قبیلہ بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ کفار مکہ کے ساتھ پوری ساز بات ہوتی ہے، پوری رات کے اندھیرے میں ان پر حملہ کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اچانک ان پر حملہ ہوتا ہے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بھاگ کر کعبۃ اللہ میں آتے ہیں، اور کعبۃ اللہ میں آ کر وہ کہتے ہیں کہ ہماری تمہارے ساتھ امن کی پناہ ہے، امن کا معاہدہ ہے، اور ہم نے تمہارے ساتھ اللہ کے نام پر معاہدہ کیا ہے۔ تو کفار مکہ نے یہ جملے، کفریہ جملے کہے، فرمایا آج کوئی خدا نہیں ہے، آج کسی خدا کی بات نہیں ہوگی، آج اگر بات ہوگی تو قریش کی ہوگی، قبیلہ بنی بکر کی ہوگی۔ انہوں نے اس طرح رخونت اور تکبر والے الفاظ بول کر ان کو وہاں پر بھی قتل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ نے، میرے آقا کو اللہ نے یہ عصمتیں دی ہیں، میرے آقا کو رب نے یہ مقام دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ میمونہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، صبح کا سحری کا وقت ہے، نبی پاک بیدار ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں، نبی پاک 3 دفعہ فرماتے ہیں لبیک 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 نصرتا نصرتا۔ حضور فرماتے ہیں اے قبیلہ بنو خزاعہ، میں آ گیا، میں حاضر ہوں اور تمہاری مدد کے لیے میں آ گیا ہوں۔ اب انہوں نے وہاں سے مکہ سے پکارا، میرے آقا نے مدینہ میں ان کی پکار کا جواب دیا، اور میرے آقا نے فرمایا اب میں تمہاری مدد کے لیے آ گیا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تو یہ بات پہنچ گئی، اب کفار مکہ نے یہ کام تو کر دیا، اب ان کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا کہ یہ کام ہم نے بڑا خراب کر دیا، ہم نے معاہدے کو توڑ دیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ انہوں نے ابو سفیان کو کہا کہ یہ معاملہ تم ہی سلجھا سکتے ہو، تم جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ ان کے پہنچنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ان قبیلے والوں نے پوری رویداد آ کر حضور کو سنا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اب جنگ کی تیاری کرو، اب ہم نے مکہ کو فتح کرنا ہے۔ تو جب ابو سفیان آتے ہیں، ابو سفیان آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، حضور سے کہتے ہیں کہ میں وہاں پر نہیں تھا، تو اس طرح مکہ میں معاملہ ہو گیا، تو لہٰذا میں معاہدے کی تجدید کرنے آیا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب معاہدے کو تم نے توڑا ہے، اب معاہدے کی تجدید نہیں ہوگی۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرما دیتے ہیں، پھر وہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں، حضور صدیق اکبر بھی یہی الفاظ فرماتے ہیں، پھر عمر کے پاس، پھر عثمان غنی کے پاس، پھر مولا علی کے پاس، پھر حضرت سعد بن عبادہ کے پاس، حتیٰ کہ حضرت سیدہ فاطمہ کے پاس آتے ہیں، اور صحابہ کے پاس، تمام صحابہ کے پاس ابو سفیان جاتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں جو فیصلہ میرے آقا کا ہے وہ فیصلہ ہمارا ہے، ہم حضور کے فیصلے ذرا بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، جو میرے آقا نے کہہ دیا ہے ہم اس پر اپنی جانیں بھی دے دیں گے، حضور کے فیصلے کو مانیں گے۔ یہ ان کا حضور کے ساتھ والہانہ عشق تھا، اور عملاً وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام تھے۔ اور اسی موقع پر ابو سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے، سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں۔ ان کی بیٹی حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین، جو نبی پاک کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے گھر میں اپنی بیٹی سے ملنے آتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک رکھا ہوتا ہے، ابو سفیان اس پہ بیٹھنے لگتے ہیں، تو سیدہ ام حبیبہ دوڑ کر بستر لپیٹ دیتی ہیں، لپیٹ کر پیچھے کر دیتی ہیں۔ ابو سفیان کیونکہ سردار مکہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری سرداری کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں بیٹی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بستر میری شان کے لائق نہیں ہے، یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں۔ تو بیٹی کے الفاظ دیکھیں، ایمان ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا کہ میرا باپ آیا ہے۔ ایمان حضور کے بارے میں صحابہ کا کیسا ایمان تھا، اور نبی پاک کی ازواج کا ایمان دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابا جان تم مشرک ہو اور ناپاک ہو، یہ میرے پاک نبی کا بستر ہے، میرے پاک نبی کے بستر پہ کوئی ناپاک نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تھا ان کا کیسا ایمان ہے۔ آج یہ لوگ ایمان کی بات، ایمان ایسا ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ ہے، کہا یہ بستر میرے پاک نبی کا ہے، اور میرے پاک نبی کے بستر پہ کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔
اس بستر پہ میرے آقا ہی بیٹھیں گے اور میرے آقا کے بستر پہ کوئی مشرک قدم نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر وہ ان کا ایمان ایسا اور ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ بھی وہاں سے جب مایوس ہو کے واپس پلٹتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو جنگ کی تیاری ہے یہ خفیہ رکھنی ہے، کفار مکہ کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مدینہ کے جتنے بھی راستے تھے ان پہ پہرہ دار کھڑے کر دیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس ان پہرہ داروں کو دیکھتے اور کہیں خبر جو ہے وہ مکہ والوں تک نہ پہنچے۔ تو ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتہ ان کا نام ہے۔ اب ان کے مکہ کے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے، ان کے وہاں پہ خاندانی تعلقات بھی ہر ایک کے تھے، کیونکہ مکہ کے لوگ بھی قریشی تھے، یہ بھی قریشی تھے۔ اب انہوں نے ایک خط لکھا، خط میں یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، لہٰذا تم اپنا بچاؤ کر لو۔ اب انہوں نے خط دے کر ایک غلام کو، ایک لڑکی، ایک عورت تھی ان کی وہ خادمہ تھی اور ان کی وہ کنیز تھی، اس کو بھیجا کہ فرمایا کہ جلدی سے جا کر مکہ میں یہ خط بھیج دو، پہنچا دو۔ اب جب وہ خط لے کر وہ جانے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت زبیر اور حضرت ایک اور صحابی ہیں ربیعہ بن اسود ان کا نام ہے غالباً، ان کو بھیجا۔ حضور نے فرمایا کہ تم جاؤ گے تو مقام روخا ہے، وہاں پر ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس حاطب بن ابی بلتہ کا خط ہے، وہ لے آؤ۔ اب یہ تینوں صحابی بڑی تیز رفتاری سے جاتے ہیں، تو اسی مقام پر جس مقام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی نا، اسی مقام پر عورت ان کو ملتی ہے۔ اس عورت کے سامان کی تلاشی لی جاتی ہے تو خط نہیں ملتا، تو وہ عورت کہتے ہیں میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو بات میرے آقا کے منہ سے نکلی ہے نا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، میرے آقا نے کہا ہے تیرے پاس خط ہے، تو جتنا مرضی انکار کر لے تیرے پاس خط ہے۔ اور پھر اس نے اپنے مولا علی نے اس کو دھمکی دی، فرمایا اگر تو خط نہیں دے گی نا تو ہم تیرے پورے سامان کے اور تیرے کپڑے اتار کے تلاشی لیں گے۔ تو اس نے نا ایسے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکال کے دیا، تو وہ حضرت مولا علی نبی پاک کی بارگاہ میں لے آئے، تو وہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ کا خط تھا، اور وہ صحابی بڑے بدری صحابی تھے۔ تو حضور نے ان کو بلایا، فرمایا حاطب تم نے یہ خط کیوں لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے مکہ والوں کے ساتھ تعلقات تھے، میرا مقصد صرف یہ نہیں تھا، میرا یہ تھا کہ چلو ان میں سے کچھ لوگ اگر جنگ ہوگی بھی تو بچ جائیں گے۔ تو حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ حاطب منافق ہو گیا، مجھے حکم دے میں اس کی گردن اتار دوں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر حاطب کو چھوڑ دو، یہ بدری صحابی ہے، بدر میں اس نے شرکت کی ہے، اور بدر والوں کو رب نے یہ اعزاز دیا ہے کہ اللہ نے ان کی بخشش بھی فرما دی ہے، اور اگر ان سے کوئی کلمہ زد بھی ہو جائے تو مالک ان کی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ تو یہ وہ جنگ کا موقع، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بڑی لمبی تفصیل ہے فتح مکہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر فاتح کی حیثیت سے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتح ہو کے داخل ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پر جو بت رکھے ہوتے ہیں وہ بتوں کو توڑتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر نبیوں کی تصویریں بنائی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنا کے ان کے ہاتھوں میں فال کی تیر ان کے ہاتھوں میں دیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرے کہ انہوں نے نبیوں کے ساتھ بھی کیسا معاملہ کیا۔ یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے کاموں سے بری تھے، وہ تو اللہ کی توحید والے تھے، وہ اللہ کی وحدانیت والے تھے، آج انہوں نے ان کے ساتھ بھی شرک جیسا سلوک کر دیا ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا۔ حضور نے فرمایا اے عثمان آج کعبۃ اللہ کی چابی دو، آج اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حضرت بلال ہیں، اور ایک حضرت زید بن حارثہ، اور تیسرے حضرت عثمان بن ابی طلحہ ہیں۔ یہ تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبۃ اللہ کے اندر بھی داخل ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اندر بھی لے کر جاتے ہیں، اور پھر جب اذان کی باری آتی ہے، جب کعبۃ اللہ کو پاک کر دیا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو بلاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بلال آج آؤ نا، وہی اذان جو آپ نے مجھے مدینہ میں سنائی، وہی اذان جو بدر میں دی، وہی اذان جو احد میں دی، وہی اذان جو خندق میں دی، اے بلال آج کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر آج وہی اذان دو۔ اور دیکھو نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو وہ موقع تھا کہ حضور کسی قریشی سردار کو بلاتے، کسی عرب سردار کو بلاتے، جن میں صدیق اکبر جیسی ہستیاں موجود ہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی جیسی ہستیاں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ پہ کھڑے ہونے کا احساس بلال کو ہی دیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ دنیا بات تو حقوق انسانیت کی کرے گی، دنیا غلاموں کے حقوقوں کی بات تو کرے گی، اگر غلاموں کو مقام دیا ہے تو وہ رسول اللہ نے دیا ہے۔ ہاں، جن کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، وہ کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے
تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ تو بلال کیسے خریدار، کیسی ان کی بولی، ان کی کیسی قیمت لگتی ہے کہ وہ بلال جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، لیکن جب نبی پاک کی غلامی میں آتے ہیں تو میرے آقا کعبۃ اللہ کی چھت پہ بھی انہی کو کھڑا کرتے ہیں، اور جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں تو یہ بھی نہیں کہ حضور نے کہا ہو کہ سارے قریشی آج میرے ساتھ کعبۃ اللہ میں داخل ہوں گے، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا چناؤ کیا، اور حضرت بلال دونوں غلام ہیں اور دونوں کو اپنے ساتھ اندر لے کر گئے، اور دنیا